ایک آدمی کی گھر میں کل جائیداد اس کی ایک بکری تھی. کیا تھا؟ ایک بکری تھا. اتفاق ہے کہ بکری گری اور اس نے پھڑکنا شروع کر دیا، اور یہ آدمی نے کبھی کوئی چیز ذبح نہیں کی تھی. اس کو ذبح کرنے کا پتہ نہیں تھا بھئی کیا کہا جاتا ہے، کیسے ذبح کی جاتی ہے. تو وہ بیچارہ کھڑا دیکھ رہا تھا. تو اس کی بیگم نے کہا کہ یہ مر رہی ہے، ہمارا سارا خزانہ یہی ہے، اس کو حرام تو نہ مرنے دو، اس کو ذبح تو کر دو. جانتا وہ نہیں تھا، اور حکم کی خلاف ورزی آسان نہیں تھی. سمجھے آپ؟ اس نے چھری اٹھائی اور بکری کی گردن پر رکھی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. ایک دوسرا یہ کہ دیہاتی آدمی تھا، وہاں زیادہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو باہر کے لوگ بھی اندر آ گئے. شور شرابہ سنا تو باہر کے لوگ بھی اندر آ گئے. تو جو باہر سے لوگ آئے ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ بھائیا یہاں سورہ فاتحہ نہ پڑھو. کیا کہا؟ یہاں سورہ فاتحہ نہ پڑھو. مطلب تھا کیا پڑھو؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہو. دین کامل ہے، ہر چیز ہر محل کے لیے ہدایات موجود ہیں، ذبح تک کے لیے ہدایات ہیں. تو اس نے کہا بھائی یہاں سورہ فاتحہ نہ پڑھو. اس کا منشا واضح ہے، وہ کیوں روک رہا تھا. تو یہ جو جانتا نہیں تھا یہ کھڑے ہو کر کہنے لگا یہ آدمی سورہ فاتحہ کو نہیں مانتا. سمجھے آپ؟ یہ سورہ فاتحہ کو نہیں مانتا. اس نے سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا. مسئلہ تو یہ تھا نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. کون انکار کرتا ہے؟ ہمارے حضرات کے معمولات میں ہے کئی مرتبہ درود پاک. البتہ ایک بات میں عرض کر دوں، جو درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جن الفاظ میں بتایا، جس مفہوم میں بتایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے. آگے حضرت نے وضاحت کر دی، موجود ہے، مستند کتابوں میں موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کا بتایا ہوا درود پاک ہے یہ بابرکت ہے. اس میں جو بابرکت ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے، طے شدہ امر ہے. اور حضور سے منسوب ایک ایک چیز محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے. تو خانہ زاد درود جو ہیں، گھر سے بنائے ہوئے درود جو ہیں، ان کے الفاظ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی وہ برکت نہیں ہے جو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہی نہیں کہ ان کی برکت نہیں ہے، صوفیاء حضرات سے پوچھیں، اہل نظر سے پوچھیں، ان میں ظلمت بھی ہے.